نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ ما قبل کی جو چند آیات تھی کفار و مشرکین کا، اس کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، اور مقصود ان کے معبود بنانے کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ معبودان باطلہ ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو معبود بناتے ہیں، کل یہ معبودان باطلہ جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے اس بنا پر کہ انہوں نے ان کو معبود بنایا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین نے دراصل ان لوگوں کو ابھارا اور ان لوگوں کی نظروں میں جو اعمال بد تھے، کفر و شرک کو ان لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا کر کے پیش کیا، اور کفر و شرک کی برائی ان لوگوں کے ذہنوں سے بالکل نکال دی ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ کو علم ہے کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا یا شیاطین کو مسلط کر دیا ہے کافروں پر، بطور آزمائش کے مسلط کیا گیا۔ تؤزهم ازا، وہ ان کو خوب ابھارتے ہیں کفر و شرک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر شیاطین کو چونکہ تمام انسانیت کے ساتھ میں لگایا ہے، یہ کافروں کی کوئی خصوصیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کافروں کے اوپر شیاطین کو چھوڑا ہو، مسلمانوں کے اوپر نہ چھوڑا ہو، نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی شیاطین لگائے گئے، کافروں کے ساتھ بھی لگائے گئے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جب کافروں کو شیاطین کفر پر ابھارتے ہیں، شرک پر ابھارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے ہیں، تو کافر لوگ ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو جب شیاطین ابھارنا چاہتے ہیں کفر و شرک پر، اللہ کی نافرمانی پر، تو مسلمان جو ہے ان کے ابھارنے کے باوجود کفر و شرک کی شناعت اور اس کی قباحت، اس کی برائی کو چونکہ جانتا ہے، اس لیے وہ کفر و شرک سے باز رہتا ہے اور شیاطین کے کہنے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا۔ فلا تعجل علیہم، نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا کہ چونکہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا آنا یہ متعین ہو چکا ہے، فلا تعجل علیہم، اس لیے آپ ان کے اوپر عذاب کے آنے کی جلدی نہ کریں، اس کی درخواست نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے اعمال کو گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک نقل کو، ایک ایک لقمے کو ہم ان کے شمار کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ جو ہے وہ ان کا موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی کوئی خصوصیت انہی کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ میں اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی ایک ایک لمحے کی عبادات ہوں یا نافرمانی ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی شمار فرماتا ہے، ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالی گن رہا ہے، اور ہر لمحہ انسانیت کا سانس ایک ایک لمحہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کریں اس وقت کو جس دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے رحمان کی جانب مہمان بنا کر۔ وفد کہتے ہیں کسی بادشاہ کے یا بڑے لوگوں کے دربار میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اس کو وفد بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ کر رہے ہیں ہم مہمان کا۔ جس دن ہم متقیوں کو، پرہیزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس مہمان بنا کر، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہکا کر کے لائیں گے جہنم کی طرف پیاسا ہونے کی حالت میں۔ متقیوں کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پاس حاضری کا متقیوں کو حکم فرمائے گا تو یہ پیدل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعزاز و اکرام میں سواریاں ان کو عنایت فرمائے گا، اور سوار ہونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لوگ حاضر ہوں گے۔
پھر ان کی سواری ہوں گی کیا، کن سواریوں پر یہ سوار ہوں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سواری کسی کی متعین نہیں فرمائی، بلکہ ہر آدمی کو دنیا میں جو بھی سواری پسند تھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی سواریاں ان کو عنایت فرمائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ باضابطہ کوئی سواریاں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اعمال ہی ان کی سواری بنیں گے، اور اپنے اعمال کو جیسا یہ لوگ استعمال کرتے ہوں گے اور جیسے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال کرتے ہوں گے، ویسے ہی ان لوگوں کے لیے سواریاں میسر آئے گی، اور انہی سواریوں پر سوار ہو کر یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہونے کی حالت میں کھینچیں گے، ہکائیں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، یہ لوگ اس دن شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے سوائے اس آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کو اجازت ہوگی، اور یہ اجازت کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے نیک اور صلحاء لوگوں کو اجازت ہوگی۔ ایک روایت حافظ قرآن کی بھی آتی ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کرنے کی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد رکھ رکھی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی بھاری بات کہتے ہیں۔ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، یہود بھی کہتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے، تینوں مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے۔ یہودی جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ کفار مکہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دیا کرتے تھے، جیسا کہ پیچھے ماقبل میں گزرا ہے کہ فرشتوں کو وہ یہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو مجموعی طور پر تینوں گروہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرماتا ہے تم بڑی بھاری بات کرتے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ تمہاری اس بات کے وزن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، آسمان گر جائے اور زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس آیت میں ایک تو اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ جو الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت بڑے گناہ کا باعث ہے اور اللہ کی نظروں میں بہت بھاری چیز ہے۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسان کو حس عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، ویسے ہی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی دولت سے نوازا۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، اور آسمان و زمین پہاڑ وغیرہ کا جو شعور ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ نے شعور ان کو بھی عطا فرمایا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائے، یہ کس بنا پر ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بنا پر کہ تم رحمان کے لیے، اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے، رحمان کے لیے مناسب ہی نہیں کہ اللہ اولاد رکھے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں غلام بن کر کے حاضر ہوں گے، بندے بن کر کے حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گن رہا ہے، وعدهم عدا، اور ان کو شمار کر رہا ہے، یعنی ان کے اعمال کو۔ وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن تنے تنہا حاضر ہوگا، یعنی دنیا کی جو دوستیاں ہیں، دنیا کی رشتہ داریاں ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، یہ سب کے سب اس دن ختم ہو جائیں گے، اور ہر آدمی تنے تنہا اپنی ذات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال ان لوگوں نے کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو دیگر مخلوقات اور دیگر انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔
جیسا کہ ایک روایت ہے ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تقریباً حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے اس کی نیکی کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر حضرت جبرائیل آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے جو ہیں پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر یہ جو محبت ہے یہ زمین پر ڈالی جاتی ہے، اور زمین کے اندر رہنے والے انسان بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو تقویٰ اور نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان فرما دیا، لتبشر به المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں، وتنذر به قوما لدا، اور جھگڑالو قوم کو یعنی کفار و مشرکین کو آپ ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ڈرانے کے طور پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ نے ان میں سے کسی کو محسوس کیا، کسی کی زندگی کی آہٹ کو سنا، او تسمع لهم رکزا، یا ذرہ برابر بھی کسی کی آواز کو سنا ہے، کسی کی آہٹ کو سنا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہی قوموں کو بالکل نیست و نابود کر دیا، اور آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد، کیا آپ نے ان میں سے کسی کا نام و نشان پایا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ کو سنا ہے؟ مطلب یہ کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے پرانی قوموں کو اور گزشتہ قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔